طریقے سے خاص طور پہ پچھلے 2-3 ماہ کے اندر عمران خان کی مقبولیت کے اندر اضافہ ہوا ہے، غیر معمولی مقبولیت میں اضافہ ہے۔ اور جو سب سے اس کی خوشائند بات میرے خیال میں ایک قومی پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام جو مختلف طبقات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کم آمدنی والے سے لے کر سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں تک، مڈل کلاس کو آپ شامل کر لیں، شہروں کو دیکھ لیں، دیہات کو دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھ لیں تو ایک طریقے سے سیاسی طور پر قوم یکجا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اور جو ایک خودداری، خود مختاری کا بیانیہ ہے عمران خان کا، وہ دلوں کے اندر اتر گیا ہے، لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہے اور دل میں بھی ان کے بات اتر گئی ہے، اور وہی ہمیں اس وقت ان بائی الیکشنز کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہ تو سب اچھی باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ہمیں نہیں نظر آ رہا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس وقت حکومت کو بھی نظر آ رہا ہے، اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں اب حکومت، یہ تھا پہلے دن سے جعلی حکومت ہی، ہم تو پہلے دن سے کہتے رہے ہیں، اب تو کورٹ کے آرڈرز بھی آ گئے، فیصلے بھی آ گئے، اور اس کے اندر باس دور کے اوپر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پہلے دن سے یہ الیکشن جو ان کا تھا وہ غیر قانونی تھا، ان کے پاس کبھی بھی اکثریت تھی نہیں، اور وزیر اعلیٰ کے منصب پہ انہیں کبھی بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی پہنچے بھی کہاں سے، وہ عجیب و غریب، کبھی ہوٹلوں کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اسمبلی میں گیلریز کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے، کبھی کنونشن ہال کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا تماشا جو ہے یہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ تماشا ختم ہونے والا ہے۔ 17 تاریخ کو الیکشن ہونے، 22 کو اس کے بعد چیف منسٹر کا الیکشن ہو جانا ہے، اور یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اتنی آسانی سے وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ جس طریقے سے ملک کے اندر مجموعی طور کے اوپر اس وقت آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طریقے سے اس وقت زور زبردستی، طاقت، خوف اور ہراساں کر کے لوگوں کو ایک قابو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مکمل جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب کے بائی الیکشن کے اندر بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے جی۔ وہاں پر ڈائریکٹ اے سی ڈی سی کی فون کالیں جا رہی ہیں، جو نمبردار ہیں، جو دوسرے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کالیں جا رہی ہیں۔ ہمارے جو لوگ الیکشن میں ساتھ چل رہے ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، ایف آئی آر کٹ رہی ہیں۔ مہر شرافت کا کیس تو جو ہے وہ اب میرے خیال میں تقریباً سب کو ہی پتہ چل گیا ہے، وہ جیل سے نکلتا ہے، اچھے بھلے ایک خوشحال انسان کو 45,000 روپے کی ڈکیتی کا جھوٹا الزام لگا کے واپس اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ سو یہ سارا ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف غیر قانونی تبادلے، صاف لکھا ہوا ہے جب ایک دفعہ شیڈیول آ جائے اس کے بعد تبادلے نہیں ہو سکتے، تبادلے بھی جاری ہیں۔ غیر قانونی طور کے اوپر جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیراتی کام کرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور سب کو پتہ کام جو 2 ہفتے میں تو مکمل ہونے نہیں، تو وہی وہ پرانا جو طریقہ ہے، آ کے بجری پھینکی اور گارا پھینکا، کوئی لائن کہیں سے گیس کی پائپ لائن پھینک دی اور چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ شاید خطرناک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے غیر قانونی طور پر ووٹس کا اندراج۔ اس کے اوپر ہماری جو ووٹس کے اندراج ہے، اس کے اوپر تو ہماری پٹیشن فائل کر دی گئی ہے۔ انفرادی پٹیشن جو ہے حلقوں سے وہ پہلے ہی فائل ہو چکی ہیں، اور کئی دن ہو گئے اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا ہے۔ 2 بڑی سادہ سی چیزیں ہیں، سیاہ اور سفید ہے قانون کے اندر، اس کے اندر کوئی اس کی انفرادی رائے کا کوئی اس میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ جس دن الیکشن کا شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے، قانون واضح طور پہ کہتا ہے اس دن کے بعد ایک بھی ووٹ آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 25 مئی کے بعد 2 جون کو الیکٹورل رولز شائع کیے گئے ہیں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں نئے ووٹ بھی آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ ایک جہاں پہ سب سے زیادہ تفصیل سے ہم نے کام کیا تھا وہ شیخپورہ کی جو کانسٹیٹونسی ہے پی 140، وہاں پر نہ صرف یہ ہزاروں ووٹ آ گئے، لیکن یہ زیادہ تر ہزاروں ووٹ وہ ہیں جن کے شناختی کارڈ کا نہ مستقل نہ عارضی پتہ اس حلقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس سے زیادہ صاف واضح قانون کی خلاف ورزی ہو نہیں سکتی۔ تو یہ ہماری پٹیشن وہاں پر رکھی ہوئی ہے اس وقت، انفرادی طور پر تو تھی، اب ہم ہائی کورٹ کے اندر بھی کل ہم نے اپنی پٹیشن شامل کر دی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو باقی تمام غیر قانونی کام ہو رہے ہیں
جس کے اندر شاید وہ کہتے ہیں نا ایک تصویر جو ہے وہ 1000 الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، تو وہی ایک تصویر ڈی پی او جنگ بیٹھا ہوا ہے دبک کے کونے کے اندر، اور عطا تارڑ جو ہیں، وہی عطا تارڑ جو پاکستان کے آئین کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں وہ بھی سارے پاکستان دیکھ چکا ہے، وہ بھی تصویر جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور سارے لائن حاضر ہوئے ہیں آگے، اور اس کی بھی پٹیشن رکھی ہوئی ہے، فیصلہ محفوظ ہے، پتہ نہیں الیکشن آنے کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بھی ہم ایک پوری رٹ تیار کر رہے ہیں، اور عید کے بعد پہلا دن جو ہے وہ اس دن ہم یہ رٹ بھی لے کر چلے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا امتحان ہے، پاکستان کی عدالتوں کا امتحان ہے۔ میں اس دن بھی بول چکا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس لیے احترام مل جاتا ہے۔ احترام ملتا ہے عدالتوں کو جب عوام کو نظر آتا ہے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور اگر میں اس وقت عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی۔ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے جو انصاف کا تماشا اس وقت لگا ہوا ہے۔ پہلے اسلام آباد، پھر اسلام آباد سے اٹک، اٹک سے پنڈی، پنڈی سے واپس اٹک، اٹک سے چکوال، اور اب وہ بول رہے ہیں پتہ نہیں بہالپور یا لاہور۔ یعنی اتنے دن گزرنے کے بعد یہ تعین نہیں ہو سک رہا کہ کہاں پر کیس کی جورسڈکشن کدھر ہے۔ یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو عوام ہے وہ پاگل ہے؟ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ہمارا جو اس وقت دہشت گردی اور طاقت کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے؟ کیا انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو اس کے بعد پھر اس کے بعد شکایت نہ کیجئے کہ جو اس کے بعد ہمیں شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ عوام ایسی بات کر رہی ہے۔ عوام تو بولے گی، عوام کی زبان کھل چکی ہے، عوام کے ذہن بھی کھلے میں، عوام کی زبان بھی کھلی ہوئی ہے۔ غلط جو ہوگا اس کو غلط بولا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک آدمی اور عمران ریاض کا کچھ بھی نہیں جا رہا، وقتی طور پہ یقیناً تکلیف میں ہے، وہ مشکل وقت سے گزرے گا، اس کے خاندان والے جو ہیں اس وقت تکلیف کے اندر ہوں گے کہ اتنا بڑا ایک محب وطن پاکستانی اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو ہیرو بن کے واپس آ جائے گا۔ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام کا اس نظام کے اوپر یقین اٹھ رہا ہے، پاکستان کے عوام کا اپنے اداروں کے اوپر سے یقین اٹھ رہا ہے۔ جب دن دہاڑے وہ یہ دیکھ رہے ہیں ایسی چیزیں ہوتے ہوئے، یہ تو عمران ریاض ہے تو نظر آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں پہلے بھی اس دن ٹیلی ویژن پروگرام پہ بتا چکا تھا، اس وقت گھریلو خواتین فون کال آتے ہیں ان نون نمبر سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے۔ کون سی حرکتوں سے باز آ جاؤ؟ یہ جو تم فیس بک پہ لکھتی ہو نا تم اس سے باز آ جاؤ۔ گھریلو خواتین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس دن ایک خاتون، میں پرانا ان کو جانتا ہوں، 80 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، وہ بیوہ ہے، ان کے گھر کے باہر پہنچ گئے سول کپڑوں کے اندر، اور وہاں پر آ کے کہہ رہے ہیں چوکیدار کو کہ انہوں نے 2 سال کی بچی کو اغوا کیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا کس جگہ پاکستان کو لے جاتے ہیں؟ کوشش کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے عوام کا یقین ہی اٹھ جائے؟ یہ نہیں ہونے والا۔ جتنا آپ یہ زیادہ کریں گے، جیسے عمران ریاض خان نے کہا نا، جیسے جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو ہتھکڑی لگائے گی تو اس نے پاکستان زندہ باد کہا تھا، اسی طریقے سے پاکستان کے عوام نے اور جوش اور جذبے سے پاکستان زندہ باد کہنا ہے۔ یہ دبنے والے اب لوگ نہیں ہیں، آپ اٹھا لیں گے، ان کو عمران ریاض کو اٹھا لیا، ہم جیسوں کو اور کو 4 کو اٹھا لیں گے، کتنوں کو اٹھائیں گے؟ کروڑوں کو اٹھائیں گے۔ یہاں تو 6-6 8-8 سال کے بچوں کی اب اس وقت ذہن بھی کھلے ہوئے اور زبان بھی کھلی ہوئی ہے۔ ہوش کے ناخن لیے جائیں، اس وقت ہم پیچھے ہٹیں اس سے، اور اس کا بہت بڑا مرحلہ جو آ رہا ہے وہ 17 جولائی کا الیکشن ہے۔ 17 جولائی کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن اگر انصاف کرتا ہوا نظر نہیں آیا، اگر الیکشن کمیشن رولز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور خاموش تماشائی ہے، اور عدالتیں بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکتی، تو ہم ایک بہت بڑی مشکل کی طرف ملک کو لے کے جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہوگا ایسے نہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد یہ بھی میں تحریک انصاف کے جو ووٹرز دیکھنے والے، اور اب تو اگر میں کہوں کہ چاہنے والے جو ہیں وہ تقریباً زیادہ تر قوم ہی ہو چکی ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تیاری ہم نے پوری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو بھی کر لیں، 17 جولائی کو بھاری اکثریت سے تحریک انصاف نے کامیاب ہونا ہے۔ 22 جولائی آخری دن ہوگا اس جعلی وزارت اعلیٰ کا پنجاب کے اندر،
اور ایک دفعہ پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو صرف اسلام آباد کے امپورٹڈ وزیر اعظم بن کے کرنا کیا ہے میاں صاحب نے. ہم جا رہے ہیں ایک نئے الیکشن کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے جو عوام کا اور اداروں کا اعتماد کا رشتہ ہے اس میں ٹھیس پہنچے. تو اس لیے ہم آج آئے تھے. ہم نے کہا یہ ضروری ہے کہ یہ ساری باتیں قوم کو اعتماد میں لیا جائے، سب قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. صاحب یہ بتا دیں کہ جو کچھ عمران ریاض نے کہا، کیا اس نے جو گجرانوالے کی تقریر تھی، نواز شریف کی یا فتح جنگ کی تقریر تھی، مریم نواز کی، اس سے کچھ زیادہ کہا تھا؟ میں تو اس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. دیکھیں، چاہے نواز شریف کہیں یا عمران ریاض کہیں، آپ کو ان کی بات کے اوپر اعتراض ہے، جواب منطق سے ہوتا ہے، جواب دلیل سے ہوتا ہے، جواب بیانیے سے ہوتا ہے. رائے کا اظہار رائے کا جواب جو ہے وہ طاقت سے، ایف آئی آر سے، ہتھ کڑی سے نہیں ہوتا ہے. آپ سوچ کو ہتھ کڑیوں سے نہیں دبا سکتے ہیں. اور آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہوتا رہا، آپ نے ان کی بات کی، وہ صرف یہاں نہیں ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں، حکومت کا حصہ ہیں. وہ پرویز رشید جو کہتے ہیں جرنیل ہمیشہ ملک کو آ کے تباہ کر جاتے ہیں، پھر نواز شریف کے پاس بھاگے ہوئے آتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کرو، وہ بھی ادھر ہی ہیں. ان کے خلاف بھی اس وقت کوئی ہتھکڑیاں نہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. وہ خواجہ آصف وزیر دفاع جس نے کہا کہ اس پوری فوج نے، انہوں نے کسی ایک کی نہیں بات کی، کہ ایک جرنیل کی نہیں بات کر رہے تھے، وہ صرف مارشل لاء کی نہیں بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس فوج نے عوام کے گوشت سے، ہڈیوں سے گوشت نوچ کے دی. وہ وزیر دفاع بیٹھا ہوا ہے، ہتھکڑی تو دور کی بات ہے. اور عمران ریاض خان اسد عمر گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت باشعور ہو چکے ہیں. آپ دہشت پھیلا کر پاکستان کی عوام کی سوچ اور ان کی زبان کو نہیں بند کر سکتے.